اسی آیت مقدسہ سے کچھ روشنی حاصل کرنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ انسب یہ سمجھتا ہوں، مدینے کے جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں تشریف لانے والے آقا، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کا مزدع جافزہ سنانے والے آقا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کر اس دنیا میں مبعوث ہونے والے آقا، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، میرے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے محسن انسانیت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر دودھ پاک نذرانہ پیش کرے، پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی زبید والہ ابد الدہور وکربا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جناب غریب نواز جیسا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب غریب نواز جیسا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور جناب غریب نواز علیہ الرحمٰن نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، غلام ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو غریب نواز کا دیوانہ چاہیے، عشق غریب نواز میں روح کو گرمانا چاہیے، اور جب ان کا نام آ جائے تو تڑپ جانا چاہیے، جب ان کا نام آ جائے تو تڑپ جانا چاہیے۔ میری گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی، بلکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ غریب نواز کی اس محفل کو منعقد کرنے والے بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں سرکار غریب نواز کے صدقے قبول فرمائے۔ لیکن سرکار غریب نواز کی محفل میں یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں ایک میسج لے کر جانا ہے، ایک پیغام لے کر جانا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے سرزمین پر غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جس مقصد سے آئے تھے، جو مقصد کو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھیلایا تھا، اس مقصد کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ غریب نواز نے کس انداز سے جو ہے تو اس ہندوستان کے سرزمین پر آ کر جو ہے تو اسلام کو پھیلایا، کس طرح سے جو ہے تو اتنا بڑا اور اتنا بلند رتبہ پایا ہے۔ جو لوگ جو ہیں برسوں محنت کرنے کے بعد بھی اتنی پبلک جو ہے جمع نہیں کر سکتے، لیکن جب افق پر رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے کہ ہر گوشے گوشے کے اندر دنیا کے بچے بچے کے زبان پر غریب نواز کا نام نظر آتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی، کس وجہ سے ان کا چرچا اتنی پوری دنیا کے اندر ہوا تھا؟ انہوں نے ہندوستان میں آ کر ایسا کیا کیا تھا کہ ہر بچے کی زبان پر غریب نواز کا نام نظر آتا ہے، ہر بچہ جو ہے تو غریب نواز کا نام لیتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی تھی کہ انہوں نے اس ہندوستان کے سرزمین پر آ کر غریب پروری کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، یتیموں کا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے صرف ہندوستان پر آ کر جو ہے یہ نہیں کیا کہ صرف اسلام کو پھیلایا، یہ نہیں کیا کہ صرف دین کی دعوت دی، بلکہ ہندوستان کے سرزمین پر غریب نواز رحمت اللہ تعالی آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن کر ہندوستان کے سرزمین پر آئے۔ اگر جو مدینہ الطیبہ کے اندر مصطفیٰ کی زندگی تھی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو باتیں تمہیں نظر آتی ہیں، وہی عکس تمہیں ہندوستان کے سرزمین پر اجمیر میں نظر آئے گا، وہ غریب نواز کی ذات میں نظر آئے گا۔ آخر وہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کون سی ایسی دولت تھی کہ جس سے جو ہے تو دنیا والوں کو نوازا ہے؟ اسی لیے پوری دنیا غریب نواز کے نام سے آپ کو یاد کرتی ہے۔ غریب نواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو دینے والے، غریبوں کو عطا کرنے والے۔ اب جو ہے سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے سرزمین پر آ کر لوگوں کو دیا کیا ہے، لوگوں کو عطا کیا کیا ہے؟ ایک غریب نواز کا معنی ہوتا ہے اجنبیوں کو نوازنے والا، اجنبیوں کو نوازنے والا۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پر آئے،
نہ یہاں پر پلے ہیں نہ بڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو ہے آپ پیدا ہوئے تو سنجر کی دھرتی پر، آپ کا وطن جو ہے مدینہ الطیبہ ہے، دوسرا وطن آپ کا کربلائے معلی ہے، کربلا معلی سجر کی دھرتی پر آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان کے سرزمین پر نہ بڑے ہوئے نہ جو ہے تو ہندوستان کے سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے سرکار غریب نواز جو ہے تو اگر انسان اجنبی کو کچھ دیتا نہیں ہے، لیکن غریب نواز وہ ذات ہے جنہوں نے اجنبیوں کو نوازا ہے، اور ایسا نوازا کہ صبح قیامت تک کے لوگ یاد کرتے رہیں گے وہ کون سی دولت سے نوازا تھا۔ وہ کوئی اور دولت نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، بلکہ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے سرزمین پر آ کر ایسی غریب پروری کی ہے، ایسا غریب نواز نے جو تو لوگوں کو اس طرح سے نوازتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ بلکہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھو گے، سرکار غریب نواز نے کیسے لوگوں کے دل جیتے ہیں، کیسا پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا پوری دنیا میں کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر آج لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی پبلکسٹی ہو، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی واہوائی ہو، لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ پر ہمارے پوسٹر لگے اور لوگ جو ہے ہمارا نام لیتے ہوئے نظر آئے ہیں، ہر انسان اپنے طاقت کے مطابق اس کی پبلکسٹی کرتا ہے، ہر انسان جو ہے تو اپنے طاقت کے مطابق اس کی پبلکسٹی کرتا ہے۔ لیکن میں تمہیں بڑا آسان نسخہ بتاتا ہوں، جو غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پر آئے تو پوری دنیا میں ہندوستان کی پبلکسٹی ہوئی کیسے، کس طرح سے ہوئی ہے، وہی میسج ہمیں سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے سرزمین پر آ کر دیا ہے۔ اگر اس نسخے کو تم بھی اپنی زندگی کے اندر اپناؤ گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی جو ہے زندگی میں رہو گے تب بھی تمہاری پبلکسٹی ہوگی، دنیا سے چلے جاؤ گے تب بھی پبلکسٹی ہوگی۔ وہ ایک ہی چیز تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہاری پبلکسٹی کروں۔ تو غریب نواز نے ہندوستان کے سرزمین پر آ کر اپنی پبلکسٹی نہیں کی ہے، صرف خدا کا ذکر کیا، خدا کے دین کو پھیلایا، لوگوں کو ایمان کی دولت دی۔ مصطفیٰ نے جو نعمتیں انہیں عطا کی تھی وہی نعمتیں ہندوستان کے سرزمین پر آ کر لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر انہوں نے صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، خدا کے دین کو پھیلایا، خدا وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ تو صرف انہوں نے خداوند قدوس کا ذکر کیا اور انہیں یقین تھا خدا کا وعدہ ہے، سب کے وعدے بدلتے ہیں رب کا نہیں بدلتا، سب کے وعدے بدلتے ہیں رب کا نہیں بدلتا۔ تو رب کریم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو غریب نواز نے ہندوستان کے سرزمین پر آ کر رب کے چرچے کیے، رب نے پوری دنیا میں غریب نواز کے چرچے کر دیے۔ اگر تم بھی خدا کا ذکر کرتے رہو گے، نماز کے پابند بن جاؤ گے، جو ہے تو مصطفیٰ کی سنت کے پابند بن جاؤ گے۔ دنیا میں آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک واٹس ایپ پر فیس بک پر ایک فوٹو ہم نے ڈال دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کمنٹ کر لے، کوئی ہمیں لائک کر لے، کوئی ہماری پبلکسٹی کر لے۔ نادان تم اپنے طاقت کے مطابق پبلکسٹی کرتے ہو، لیکن میرا رب جو پبلکسٹی کرتا ہے ویسی کوئی نہیں کرتا، وہ اس کے شان کے مطابق کرتا ہے، وہ اس کے شان کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے ہو جاؤ گے پھر وہ تمہاری پبلک، وہ تمہیں لائک بھی کرے گا اور کمنٹ بھی کرے گا۔ آپ کہوں گے یہ کیسے ہوگا، آپ کہوں گے یہ کیسے، ہم نے تو فوٹو ڈالا تھا فیس بک پہ کہ تاکہ کوئی ہمیں لائک کر لے، تاکہ ہمیں کوئی کمنٹ کر لے، لیکن رب بھی کسی کو لائک کرتا ہے، مصطفیٰ بھی کسی کو کمنٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں نادان کرتے ہیں، خدا بھی اس کو کمنٹ کرتا ہے، خدا بھی اس کو لائک کرتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کو کمنٹ کرتے ہیں، مصطفیٰ بھی اس کو لائک کرتے ہیں۔ اگر تیرے پیشانی میں سجدے کی دولت آ گئی سمجھ لے خدا نے تجھے کمنٹ کر لیا، اگر تیری زندگی میں مصطفیٰ کی سنت آ گئی سمجھ لے تجھے مصطفیٰ نے لائک کر لیا۔ تو یہی ہے ہندوستان کے سرزمین پر آ کر غریب نواز نے یہی درس ہمیں دیا ہے، یہی پیغام ہمیں ہندوستان کے سرزمین پر دے کر لوگوں کی غریب پروری کرتے ہوئے نظر آئے۔ غریب نواز کے محفل میں آئے ہو تو غریب نواز کے محفل میں آئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ، خالی نعرہ لگانے سے، کھوکھلے نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ کچھ بننا ہوگا، کچھ زندگی میں کرنا ہوگا۔
آج لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. لوگ زمانہ خراب نہیں، زمانے کے لوگ خراب ہو گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زمانہ خراب نہیں ہے، زمانے کے لوگ خراب ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ، پہلے نادان خود اپنے آپ کو تو دیکھ لے، اپنے آپ کو تو دیکھ، تو کیا کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوتی ہے، اللہ ان پہ ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے. بے شک کر رکھا ہے. ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے. تو آج ہم پر جو ظالم حاکم مسلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اور آپ 8واں پارہ اٹھا کر دیکھو گے تو 8ویں پارے کی تفسیر میں، 8ویں پارے کے اندر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قوم اچھی ہوتی ہے حکمراں بھی اچھے ہوتے ہیں، اور قوم بد کردار ہو جاتی ہے تو ان کے حکمراں بھی بد کردار ہوتے ہیں. آج قوم بد کردار ہو گئی، اللہ نے انہیں بد کردار حکمراں ان پر مسلط کیا. جب قوم اچھی تھی تو اورنگزیب جیسا جو ہے تو بادشاہ بھی حکمراں نظر آتا تھا. قوم اچھی تھی تو جو ہے تو محمود غزنوی جیسا حکمراں نظر آتا تھا. قوم اچھی تھی تو حکمراں بھی کیسا تھا؟ ہارون رشید جیسا حکمراں نظر آتا تھا. تو قوم اگر اچھی ہوتی ہے حکمراں بھی اچھے ہوتے ہیں، اور قوم خراب ہوتی ہے تو حکمراں بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے خواجہ کی جس میں محفل میں آئے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا. تب جا کے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. کیونکہ جب ہم خدا کا ذکر کرو گے، مصطفیٰ کا تذکرہ کرو گے، تو یہ ذکر تو ایسا ہے جو زندگی کے ساتھ بھی ہوگا اور زندگی کے بعد بھی ہوگا. زندگی کے ساتھ بھی ہوگا اور زندگی کے بعد بھی ہوگا. یہی تو سرکار غریب نواز نے ہمیں پیغام دیا تھا. سرکار غریب نواز نے کیسے غریب پروری کی. میں تو کہتا ہوں صرف غریب نواز نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا سارا گھرانہ ہی غریب نواز ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے چادر، نسلیں ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسلیں ہے کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، بلکہ وہ تو سارا گھرانہ ہی لجپال، سارا گھرانہ، کیونکہ کریموں کی نسلیں ہے تو گھرانہ ہی سارا غریب نواز ہے. گھرانہ ہی سارا غریب نواز ہے. میں یہی لے کر چلا تھا کہ سرکار غریب نواز غریب پروری کرنے کے لیے آئے تھے. اور غریب پروری کیسے کی سرکار غریب نواز نے؟ آپ دیکھیں وہی عکس آپ کو اجمیر کے سرزمین پر نظر آئے گا. یہی پیغام میں نے اس سے پہلے بھی کسی محفل میں دے چکا ہوں، اور یہی پیغام میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی پہنچاؤں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ غریب پروری ہوتی کیا ہے، اور غریب پروری کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا کرتا ہے، دیتا کیا ہے. آپ دیکھیں پہلے ہم مدینۃ الطیبہ چلتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں، پھر اسی کا عکس ہم مدینۃ الطیبہ میں دیکھتے ہیں. دیکھو غریب پروری. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی تشریف لائے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں شخص سے میں نے فلاں یہودی سے قرض لے رکھا، فلاں یہودی سے میں نے قرض لے رکھا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگ میری طرف دیکھیں، ان کی طرف نہ دیکھیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ الحمدللہ کہیں، بلکہ میں کسی سے کہتا نہیں ہوں، بلکہ آپ کو نیکی کی ضرورت جس کو ہوتی ہے میری تقریر میں وہ کہتا ہے، جس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہوتی میں کسی پر زبردستی سے نہیں کہہ. وہ کہتے نا با برہمن رام رام با مسلمان اللہ اللہ، ایسا کام میرا نہیں، زبردستی سے مار کر مسلمان بنانے والا کام نہیں ہے، بلکہ جس کو نیکی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہے، جس کو نیکی کی ضرورت نہیں، کیونکہ خود اپنی آخرت کی فکر کرے. کیونکہ آپ کی قبر میں سونے کے لیے نہیں آؤں گا، اور میری قبر کا جواب دینے کے لیے آپ نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو آپ کی قبر کا جواب دینا ہے. تو اس لیے جتنی ہم کمائی کرنے کی فکر کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ہمیں قبر کی فکر کرنا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں قبر کی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اگر بندہ جتنی کمائی کی فکر کرتا ہے اتنی آخرت کی فکر کر لے، اللہ تبارک و تعالی جتنی وہ کمائی کی فکر کرتا تھا نا اتنا اس کو جب نہیں ملتا تھا، لیکن جب وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو دنیا میں مالدار بناتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے مالدار بناتا ہے. تو اس لیے بندے جو چیز
ہم پر کمانا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، لیکن آج ہم نے کمانا فرض سمجھا، کمانے کو ہم فرض سمجھ بیٹھے۔ آج مسجدیں ہماری ویران ہیں، آج ہمارے نوجوان نمازوں سے دور ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ میرے جملے کڑوے لگے تو معاف کر دینا، میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں، آپ کا مومن بھائی ہوں، اس ناطے سے کہ کہیں ہمارا مومن جہنم کی طرف نہ جائے، اس کا ٹھکانہ جنت بنے، یہی جو تو سوچ لے کر یہاں پر آیا، یہی سوچ لے کر یہاں پر آیا ہوں، تاکہ میرا مومن جہنم کی طرف نہ جائے، اس کا ٹھکانہ جنت بنے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کیسی غریب پروری کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار حضرت جابر رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں یہودی سے میں نے قرض لے رکھا تھا، میں نے قرض لیا اور میں نے اس سے مہلت مانگی تھی کہ میرا ایک کھجور کا باغ ہے، اس باغیچے کے اندر جو کھجور جب پروان چڑھ جائیں گے میں تیرا قرض ادا کر دوں گا، تیرا قرض ادا کروں گا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات دراصل ایسی ہے کہ ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میرے باغیچے کے سارے کھجور جو ہے تو ختم ہو گئے، وہ جھڑ کر نیچے گر گئے، اب میرے باغیچے کے اندر کوئی کھجور باقی نہیں ہے کہ جس سے میں اس کا قرض ادا کر سکوں، قرض ادا کر سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ میں کہا کہ چلو جابر میں تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں اس یہودی کے گھر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس یہودی کے گھر تشریف لے کر گئے، اور جانے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مچل گیا، اور مچلنے کے بعد کہا کہ آپ آئے، بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بات اس کی ایسی ہی کہ آپ نے اس کو قرض دیا تھا، اور قرض دینے کے بعد ایسا ہوا جو آپ نے اس کی میعاد رکھی تھی، جو اس کو مقرر کیا تھا کہ اتنے وقت تک کہ وہ ادا کریں گے، لیکن باغیچے میں کھجور ان کے جو ہے ہوا کا جھونکا آیا اور سارے ختم ہو گئے، تھوڑی سی آپ انہیں مہلت دے دیں تاکہ اس کے بعد پھر اس مہلت میں آپ کا قرض ادا کر دے۔ لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے دروازے پر آئے، لیکن میں اس کا قرض جو ہے تو اسے مہلت نہیں دوں گا، مجھے تو ابھی چاہیے، مجھے تو ابھی چاہیے۔ تو حضرت جابر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے لوٹ کر راستے سے آنے لگے، حضرت جابر کا چہرہ چھوٹا ہو گیا، منہ اتر گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں آئے، ایک راستے میں حضرت جابر کو روکا، کہا جابر تم یہاں رکو، میں تنہا جاتا ہوں، جابر میں تنہا جاتا ہوں۔ حضرت جابر کو وہاں روک کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تنہا گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ دیکھو آپ اس کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن پھر اس نے انکار کر دیا، پھر اس نے انکار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹ کر واپس آئے، جب پلٹ کر واپس آئے نا تو حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، اس نے مجھے مہلت دی ہے؟ کہا کہ نہیں، اس نے پھر منع کر دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، پھر جابر رونے لگے، پھر جابر کا چہرہ اتر گیا حضرت جابر کا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تو گھر چلے جاتے، چاہتے تو کہتے کہ میں جو تو دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے قرض میں مہلت لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غریب پروری دیکھو کیسے غریب پروری تھی۔ چل کر اس کے حضرت جابر کے ساتھ میں بھی گئے، لیکن اس نے جب واپس کیا تو اپنے گھر نہیں گئے مصطفیٰ، کہا کہ جابر چلو ہم جو ہے آپ کے باغیچے میں۔ حضرت جابر کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے باغیچے میں، جب حضرت جابر کے باغیچے میں پہنچے تو باغ کے قریب جب پہنچے تو وہاں باہر حضرت جابر کا اوٹلا بنا ہوا تھا۔ اوٹلے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل اللہ کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت اپنی چادر کو بچھایا، بچھانے کے بعد اس چادر پر وہ جو آج تو ہمیں نرم نرم بستر پر سونے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، لیکن جس کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، وہ مصطفیٰ آج اوٹلے پر چادر ڈال کر اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر حضرت جابر کے جو ہے تو باغ کے باہر لیٹے ہوئے، باغ کے باہر حضرت جابر کے چوترے پر لیٹے۔ کون؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تو ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو غریبوں کے پسینے سے بھی بدبو آنے لگتی ہے۔ اب آج ہمارے گھر میں
دولت کا شجر لگتا ہے، دولت کا درخت لگتا ہے، تو آج ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی لیے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تھا آج سے 150 سال پہلے، کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ، کتنا کم ظرف ہے یہ غبارہ، چند سانسوں میں پھوٹ جاتا ہے۔ کمینہ جب عروج پاتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کو نہ بھولے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو نہ بھولے، اس کو بستر لگا، تکیہ بنا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے جو ہے تو اوٹلے پر سو گئے، اور سونے کے بعد جب نیند سے اٹھے تو اٹھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، جو ہے تو اب ہم کیا کریں، اس یہودی کے قرض دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر جو ہے چلو ہم باغیچے میں اندر چلتے ہیں اور کھجور توڑ کر اس کا قرض ادا کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باغیچے کے اندر اتنے کھجور نہیں ہیں کہ جس کے عوض جو ہے اس یہودی کا میں قرض دے سکوں، اتنے کھجور نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر ٹوکری تم لے آؤ اور ٹوکری تم لے آنا، لیکن کھجور تم مت توڑنا، آج کھجور میں تمہارے درخت کی توڑوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے باغیچے میں گئے اور جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھجور توڑنے لگے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اتنے کھجور توڑے کہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور کھجور بھی بچ گئی، اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور کھجور بھی بچ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینہ الطیبہ میں جو غریب پروری کی تھی، وہی آپ کو ہندوستان کے سرزمین پر غریب نواز کی زندگی میں نظر آئے۔ کیسے آپ دیکھیں، ہندوستان کے سرزمین پر جب غریب نواز آئے اور غریب نواز نے جو ہے تو آنے کے بعد آپ کی محفل لگی ہوئی، مجمع لگا ہوا ہے، آپ محفل میں لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے، ایک تاجر جو ہے آپ کے محفل میں آیا اور آپ کے محفل کے اندر حضرت شیخ علی جو آپ کے مرید تھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑے غریب تھے۔ انہوں نے اس شخص سے، اس تاجر سے قرض لے رکھا تھا، اس تاجر سے قرض لے رکھا تھا۔ قرض لینے کے بعد وہ آیا اور آنے کے بعد حضرت شیخ علی کے جو ہے تو کالر کو پکڑا اور گریبان کو پکڑ کر اس نے کہا کہ شیخ علی میرا قرض دے، میرا قرض دے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ تو اس نے کہا کہ اے شیخ علی میرا قرض دے۔ تو اس وقت جیسے ہی اس نے جو ہے گریبان پکڑا تو غریب نواز علیہ رحمت رضوان نے کہا کہ اسے اس کے پاس ابھی کچھ ہے نہیں، جو ہے تو کسی وجہ سے اس کا مال ختم ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے مہلت دے دے تاکہ وہ تیرا قرض ادا کرے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، مجھے ابھی چاہیے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تھوڑا سا اسے وقت دے دے، وہ اگر وہ نہ دے گا تو میں جو ہے تو اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں وقت نہیں دے سکتا ہوں، مجھے تو ابھی چاہیے۔ اتنا کہنا تھا، سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان نے اپنی چادر کو نکالا اور اپنے سامنے بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے اوٹلے پر مصطفیٰ نے چادر بچھائی تھی، یہاں غریب نواز بھی ہندوستان کے سرزمین پر اپنے سامنے چادر بچھا رہے ہیں۔ چادر کو بچھایا، اپنے جیب سے چند سکے نکالے، چادر میں ڈالے، ڈالنا ہی تھا، پوری چادر بھر گئی سکوں سے، پوری چادر سکوں سے بھر گئی۔ کہا کہ جا تیرا جتنا قرض ہے اس میں سے اٹھا لے، جتنا قرض ہے تیرا اٹھا لے۔ کہا جب اس نے سرکار غریب نواز کے سامنے اپنا قرض اٹھانے لگا اور وہ سرکار غریب نواز کو دیکھتا جاتا، قرض اپنا اس میں سے اشرفیہ گن کر اٹھاتا جاتا۔ جب اٹھایا اس نے تو جب دیکھتا کہ سرکار غریب نواز ادھر ادھر دیکھ رہے تو کچھ زیادہ مال اپنے تھیلی میں بھر لیتا، اور بھر کر وہ جب چلا گیا، چلا جانے کے بعد پھر کچھ دن کے بعد اپنے ہاتھ کو پٹی باندھ کر سرکار غریب نواز کے پاس وہ لوٹ کر آیا۔ جب سرکار غریب نواز کے پاس وہ لوٹ کر آیا نا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر، غریب نواز مجھے معاف کر دو۔
کہا کیا ہے پورا ماجرا سنا پورا ماجرا کیا ہے سنا. تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے تو کہا کہ تیرے ہاتھ کی پٹی کھول اور یہ بتانا کہ تیرا ہاتھ سل ہو گیا ہے. کہا کہ ہاں میرا ہاتھ جو ہے تو سل ہو گیا ہے. تو کہا کہ وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے جب آپ نے اشرفیہ ڈالی, آپ نے جب پیسے جو ہے تو اپنے چند سکے نکال کر جب جو ہے تو آپ نے چادر پر ڈالے, اس میں سے کچھ زائد جو ہے تو سکے میں اپنے ساتھ میں لے کر چلا گیا تھا, اسی وجہ سے میرا ہاتھ سل ہو گیا. غریب نواز فرماتے اس وجہ سے تیرا ہاتھ سل نہیں ہوا ہے کہ تو نے سکے زیادہ دیے ہیں, بلکہ تیرا ہاتھ اس وجہ سے سل ہوا ہے کہ تو نے 4 کے مجمع میں ایک غریب کی بے عزتی کی ہے. جا شیخ علی سے جا کر ابھی معافی مانگ لے, تو اچھا ہو جائے گا, اللہ تجھے شفا دے گا. تو وہی کریم پروری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں مدینہ الطیبہ کے سرزمین پر کی تھی, وہی بالکل ہو بہو وہی عکس آپ کو سرکار غریب نواز کی زندگی میں نظر آتا. آپ دیکھیں اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ الطیبہ میں